اگر ہم اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مشترکہ جو قیادت ہے کوئی حساب کتاب لگائیں کو درجن نہیں تو آدھی درجن کے قریب جو سابق فائنانس منسٹرز ان کے ہاں موجود ہیں، محترم شاہد حقان عباسی صاحب سے لے کے احسن اقبال صاحب سے لے کے اسحاق ڈار صاحب سے لے کے مفتہ اسماعیل صاحب سے لے کے مانڈی والا صاحب سے لے کے نوید قمر صاحب سے لے کے آپ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کافی تجربہ کار سیاستدان اور آپ کہہ لیں کہ ان کو گورننس کا ایکسپیرینس ہے، تو ایکسپیکٹڈ تھا ان دا ہارٹ آف جو ان کے جو ہارٹس ان کے اپوننٹس تھے، خاص طور پر وہ بھی کہتے تھے کہ شاید یہ کچھ کر پائیں، ماضی کے اندر یہ اس طرح کے دعوے کیا کرتے تھے۔ وہ دعوے کیا تھے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد جو موجودہ حالات ہیں وہ دکھائیں گے کہ دعوے کتنے ان کے کامیاب ہوئے۔ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی، دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ نیب کا کالا قانون اور پاکستان کی معیشت اور ریاستی امور اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ کتنے ٹائم کے اندر وہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیں گے اور پھر پاکستان کو دنیا میں کہیں بھی ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ سنیں ذرا۔ اللہ نے ہمیں سب کو موقع دیا تو میں یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں اسی تباہ کن معیشت کو انشاءاللہ 6 مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور بے روزگاری اور اس ملک میں غربت خاتمے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے۔ یہی ہمارا منشا ہے، ہماری اور کنسٹیٹیوشن نہیں۔ 6 مہینے میں اگر ہم نے مل کے سب نے معیشت کو دن رات محنت کر کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں، پھر عمران نیازی رہ دینا، عمران نیازی رہ دینا، عمران نیازی رہ دینا۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو ہے شہباز شریف صاحب اپنا نام جو ہے عمران خان نیازی رکھ لیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جی ان کو اللہ نے موقع نہیں دیا، گو کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو جو موقع ملا ہے اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہے، امریکہ سے لے کے پاکستان کے اندر کچھ جو ایکٹرز کچھ فیکٹرز تھے، یہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، لیکن ان کو یہ موقع ملا اور یہ حکومت کے اندر موجود ہیں اور ایسی حکومت کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے سامنے کوئی جو ہے اس وقت اپوزیشن نہیں ہے، جو یہ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی وفاقی سطح کے اوپر یہ پالیسی میکنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی روک رکاوٹ نہیں۔ چودھری صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اب اتنا وقت گزر گیا ہے، اتنے وقت گزرنے کے بعد جو حالات و واقعات ہیں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کریں گے، کچھ حقائق اپنے سامنے رکھیں گے، تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ جو کہا کرتے ہیں نا اب کدی مانو ماسی آکھا ہوں، تو ہم کس کو ماسی بولیں سر موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی جو صاحب آپ کو آواز ایک تنازعہ ہے نا بہت بڑا اس وقت ملک میں۔ جی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کے پاس۔ ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ ہے اس وقت ملک میں، یعنی بہت بڑی تعداد پاکستانی کی سمجھتی ہے کہ 9 مہینے میں جو 18 دن یا چلیں 8 جمع مہینے ہو گئے اس حکومت کو، کوئی چیز انہوں نے ٹھیک نہیں کہی، نتھنگ از گوئنگ رائٹ، ہر چیز تباہ بربادی، نیچے کی طرف 230 40 50 جتنا مرضی کہہ لیں ڈالر کا ریٹ، سب جھوٹ جو ہے وہ سچ نظر آتا ہے۔ 80 سے زیادہ 80% سے زیادہ انڈسٹری بند۔ پہلے آپ رونا روتے تھے نا کہ گیس یہ انہوں نے کہا جی ہوں لین والا کوئی نہیں تھے، گیس کنے لینی جے، تو یعنی وہ انڈسٹری بند، بے روزگاری آسمان پر، قیمتیں آسمان پر، دعوے آسمان پر، جھوٹ اور جھوٹ کے پلندے، لائز اینڈ مور لائز، یہ ایک ہے۔ ان کا سنیں کل 2 گھنٹے تقریر اور آگے پیچھے اور کئی 1 درجن پریس کانفرنسز ان کا اب معمول بن گیا ہے دہلی، یا تو وہ گھڑی اور گھڑیال اور پتہ نہیں ان چکروں میں لگے رہتے ہیں، یا وہ 4 سال میں تباہی ہو گئی تھی، وہ فلاح ہو گیا تھا، وہ کون سی تباہی ہو گئی تھی؟ کنٹری واز گروئنگ ایٹ 6%، ڈالر واز 180۔ تماشا لگایا ہوا ہے یار، ان کو اسد عمر اور شاہ محمود اور فواد چودھری کو چاہیے کہ ان کی ٹیم کے ساتھ کنفرنٹ کرے ان دی لائٹ آف فیکٹس۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہمیں خدشہ ہے ڈیفالٹ کا ملک کر دے۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں جوئی صاحب، یہ جو ہے محترم شہباز شریف صاحب نے
IMF کے حوالے سے کیا فرمایا ہے کہ جی ہمارے سے کیا کچھ کروا لیا ہے، سنیں ذرا. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں اپنا IMF کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لی. تب جا کر IMF کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا. IMF کا کہ کڑی شرائط ہیں، انہوں نے باقاعدہ پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں. کڑی شرائط ہیں، پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال دی گئی ہیں. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ہمارے تو ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جب عمران خان صاحب دیوالیے کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو تمام حقائق ہیں، ناظرین دیوالیہ پن کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس ملک کے قرضے دینے کے لیے اور ملک سے جو باہر آپ کی امپورٹ ہے ان کا بل دینے کے لیے آپ کے پاس ڈالرز موجود نہ ہوں تو آپ دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں پچھلے ہفتے جو شبر زیدی صاحب نے جو جوائن کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ٹیکنیکلی نہ ایلسیز کھل رہی ہیں اور نہ آپ کے پاس ڈالرز موجود ہیں تو آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. لیکن اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کیا فرماتے ہیں یہ بھی سن لیں. پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے. تو اب یہ ڈیفالٹ کا جو یہ سارے کا سارا قضیہ ہے، جو بیانیہ ہے، یہ تو اب کیا کریں، شہباز شریف صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. لیکن ناظرین آج ایک ویسے خاور گومن صاحب جی آل فیئرنیس جی یہ اسحاق ڈار صاحب جو بھی فرمائیں یا شہباز شریف صاحب ان کے اپنے ویوز ہیں. عمران خان کی کوئی خواہش نہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرے یا ملک نیچے کی طرف جائے، جو کہ جا رہا ہے. وہ تو یہی ہو رہے ہیں، مسلسل بات یہی کر رہے ہیں کہ ملک نیچے. دیکھو یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں وہی آپ کو سنانے لگے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے اور کسی پاکستانی کی چوائس صاحب یہ خواہش نہیں ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ جائے. لیکن جب وزیر اعظم صاحب یہ بات کریں اور جب یہ خود یہ سارے حالات یہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑا پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے ڈیفالٹ ہونا. پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا. سنیں جو پرائم منسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. ناظرین جو پاکستانی میڈیا کے اوپر اب ظاہر ہے اعتراض رہتا ہے، خاص طور پر اس میڈیا کے اوپر جو حکومت کا کرٹیکل ہے، جو موجودہ حکومت جو PDM کی ہے. آج ہم پاکستانی میڈیا کی بات نہیں کرتے جو حکومت کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے. جو BBC کی ایک سٹوری چھپی ہے کافی چوزی صاحب کمپریہنسو سٹوری ہے، وہ ڈار صاحب کے اوپر ہے. وہ جو ڈار صاحب والے سے یہ فرماتے ہیں، یہ BBC کی سٹوری کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ ڈار جو ڈالر کی قیمت کو قابو کے دعوے دار تھے، اس صورتحال میں مکمل ناکام نظر آتے ہیں. ایک جانب ڈالر سرکاری نقد جو ڈالر کے سرکاری نقد 224 سے 225 روپے تک ہے، اور دوسری جانب جب درآمد کنان ڈالر کے لیے بینکوں سے رابطہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈالر موجود نہیں، انہیں ڈالر فراہم نہیں کیے جاتے. گرے مارکیٹ ہے جو اوپن مارکیٹ ہے، وہاں پہ ڈالر 240 سے لے کے 260 روپے تک بک رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کیے جانے والے اس دعوے کے 2 مہینے گزرنے کے بعد ڈالر کی قیمت 200 روپے تک نہیں آ سکی، بلکہ اس وقت ڈالر کی قیمت 224 روپے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. یہ اوپن مارکیٹ، اور اوپن مارکیٹ کے اندر ریٹ ناظرین 230 روپے تک ہے، 240. اب تو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ 260 تک بھی جا رہا ہے. واضح رہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے پاس 6.7 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں، اور کچھ پرائیویٹ جو اکاؤنٹس کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ٹوٹل کو 12 ارب ڈالر کے قریب ہمارے پاس اس وقت جو زر مبادلہ موجود ہے. پاکستان کو اس مالی سال میں 30 ارب ڈالر سے زائد کے بیرونی قرضے کی ادائیگیاں کرنی ہیں. دراصل ملک میں ڈالر لانے والے جو تین اہم ذریعے ہیں، جس میں برآمدات ہیں، ترسیلات ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری ہے، وہ گزشتہ چند مہینوں سے منفی گروتھ ہمیں وہ دکھا رہے ہیں.